بے ادبی معاف گائے کا پیشاب پینے والا جو دنیا کا سب سے بدترین تہذیب ہے وہ بلوچستان کی آزادی کی بات کرتا ہے. 300 لوگوں کا سر کٹوایا, 300 لوگوں کا خون بہایا, 300 لوگوں کی قربانی اسی بلوچستان کے اندر. لوگ اپنے نوجوانوں کا گرم اور جوان خون پیش کر رہے ہیں, وہ پاگل نہیں ہیں. ہزاروں اختلافات ہمیں عدلیہ سے ہو سکتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے سے قبل کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی. نبوت سے قبل کی جب نبوت ان کو عطا نہیں کی گئی تھی, نبوت سے قبل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ شہر کے اندر ایک بہت بڑی عزت تھی. آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک ان کا عزت, ان کا وقار, وہ ہم ان کے پیروں کے خاک کے برابر نہیں ہے. ہمارے والدین ان پہ قربان, ہماری جانیں ان پہ قربان. لیکن وہ ایک تاریخ کا وہ ایک وقت اور تاریخ کا وہ ایک حصہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبوت سے قبل کی جو زندگی ہے اور نبوت عطا ہونے کے فوراً بعد ایک بہت بڑا انقلاب اور ایک بہت بڑی تبدیلی خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ ان کو نبوت سے پہلے بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ کن حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. یعنی اگر آپ اس وقت کا جائزہ لیں کہ نبوت کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے گزرا کرتے تھے اور جب کہیں جا رہے ہوتے تھے تو وہ گلی محلے کے اور مکہ شہر کے وہ جو آوارہ لوگ تھے, وہ جو کفار مشرکین کے جو چمچے تھے, وہ جو سرداران قریش کے جو انہوں نے اپنے کرائے کے کچھ لوگ پال کے رکھے تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کسا کرتے تھے, وہ گالیاں دیا کرتے تھے. اور یہ ایک عجیب و غریب ایک کیفیت تھی اللہ کے نبی کے اوپر کہ وہ لوگ کہ جن کے درمیان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ گزارا تھا, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی امانتیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے, کہ جو خود کہا کرتے تھے کہ آپ پورے شہر پورے مکہ کے اندر صادق اور امین ہیں, کہ جو خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے, ان کی عبادت کیا کرتے تھے, ان کا احترام کیا کرتے تھے, ان کی عزت کیا کرتے تھے. لیکن اچانک ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ وہی دوست, وہی احباب, وہی رشتہ دار, وہی ہمسائے اور وہی مکہ کے شہر کے اندر رہنے والے لوگ وہ گالیاں دینے پہ اتر آئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا رخ بدلا, اور ہر گھنٹے کے بعد, ہر آئے دن کے بعد, ہر ہفتے اور ہر مہینے گزرنے کے بعد وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں اضافہ کرتے گئے. اور پھر آخر میں نوبت یہاں تک آئی کہ اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کے لیے وہ سرداران قریش نے ایک وفد بنایا, اور اس وفد کی ذمہ داری لگائی کہ جتنے عرب ممالک سے اور پوری دنیا سے جتنے لوگ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئیں گے تو آپ کچھ گروپس بنا کر, کچھ جتھے بنا کر آپ ان تمام لوگوں کے پاس جائیں اور پروپیگنڈا کرے اور اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے, اس پہ سازشوں کا الزام لگائے, ان پہ الزام لگائے. اور الزام کیا لگائے کہ جی آپ سارے باہر کے لوگ جو تشریف لائے ہیں یہاں خانہ کعبہ زیارت کے لیے, اس وقت اسلام سے قبل وہ صرف زائرین آیا کرتے تھے خانہ کعبہ, تو ان کو کہا گیا کہ یہاں ہمارے شہر کے اندر ایک نوجوان ہے, اس سے بہت احتیاط کرنا ہے, آپ نے بہت خیال رکھنا ہے, یہ بھائی کو بھائی سے لڑواتا ہے, رشتوں کے اندر تضاد پیدا کرتا ہے, بہن کو بھائی سے جدا کرتا ہے, بھائی کو بہن سے جدا کرتا ہے. مختلف الزامات اور مختلف پروپیگنڈے انہوں نے شروع کیے. تو اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی, ان کے دل پہ جو گزر رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کے لیے
اور 3 نعمتیں اللہ کے نبی کو عطا کی گئی. ایک شرح صدر کی نعمت ہے اور ایک رفع ذکر کی نعمت ہے, اور ان دونوں کے بیچ ایک ایسی نعمت. تو اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا تمہارے صحیح راستے کے لیے؟ یعنی وہ جو ایک خلجان کی کیفیت تھی, وہ جو ایک کشمکش کی صورتحال آپ کے ذہن کے اندر تھی, وہ جو حق کے راستے کو آپ تلاش رہے تھے, وہ جو حق کے راستے کے لیے آپ سرگردان تھے, اور ایک بوجھ آپ کے سینے کے اندر تھے, آپ کے دماغ کے اوپر ایک بوجھ تھا, کیا ہم نے تمہارے لیے اسلام کا راستہ نہیں دکھایا آپ کو؟ کیا وہ صراط المستقیم کا راستہ دے کر ہم نے آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام نہیں کی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری اس نعمت کا اس قرآن کی اس سورت کے اندر ذکر فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کو اس پورے معاشرے کے اندر اور اس پورے یہ جو جہالت کی اور اس کفر کے معاشرے کے اندر کیا ہم نے آپ کو وہ صلاحیتیں اور وہ نعمتیں اپنی آپ کو عطا نہیں کی کہ جس کے ذریعے آپ اپنے رب کو پہچان سکو؟ اور آخر میں فرمایا کہ آپ غم نہ کرو ان جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ بولنے سے. یہ جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں, یہ جو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کون لوگ؟ وہی لوگ کہ جو آپ 40 سال تک آپ کے اوپر اعتماد کرتے تھے, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے, یہ اب آپ کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. اور اللہ نے پھر اپنے وعدے کو پورا فرمایا. 1400 سال گزر گئے, دنیا کی کوئی ایک زمین کا کوئی ایک ٹکڑا نہیں ہے کہ جہاں دن میں 5 مرتبہ آذان نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آذان میں اس کی رسالت کا اعلان نہ کیا جاتا ہو. آج غزہ کے اندر اس رسالت کے لیے, اس توحید کے لیے, اس آخرت کے لیے, اس بیت المقدس کے لیے کہ جس سے اللہ کے نبی نے معراج کا سفر طے کیا تھا, آج لوگ اپنے معصوم بچوں کو وہاں پہ کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ اپنی خواتین کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لوگ اپنے نوجوانوں کا گرم اور جوان خون پیش کر رہے ہیں. وہ پاگل نہیں ہیں, ان کا بھی دماغ کام کرتا ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل اور ان کو بھی ذہن عطا کیا ہے. کیوں اپنے بچوں کی لاشیں اور اپنے ماں اور بیٹوں کا اور بیٹیوں کا خون پیش کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف ایک مقصد ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج پوری دنیا کے اندر اس کلمے کو بلند کرنے والے لوگ, چاہے وہ تحریک ہو, حماس کی تحریک ہو, چاہے وہ لیبیا کی تحریک ہو, چاہے وہ شام و فلسطین کی تحریک ہو, چاہے پاکستان کے اندر, اسی پاکستان کے اندر البدر اور الشمس نے اپنے 10,000 نوجوانوں کا سر کٹوایا. اسی آپ کے بلوچستان کے اندر آپ الزامات لگاتے ہیں, آپ بدنام کرتے ہیں ان لوگوں کو. یہ جو تصویر لگا ہے, خدا کی قسم میں بخدا آپ سے دل کی بات کہتا ہوں, کوئی سیاسی بات نہیں ہے, کوئی یہ پارٹیوں کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے بھی یہاں اسی شہر کے اندر, اسی صوبے کے اندر ہم نے بھی سیاست کی, ہم نے بھی سیاسی لیڈران کو دیکھا. خدا گواہ ہے, اسی ایک نظریے کے لیے, اسی کلمے کے لیے کہ جس کے لیے ہم دن رات کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ, میرے سب کچھ میرا اس دین کے لیے فدا ہو. میں اور آپ زبانی کہتے ہیں, یہ جو تصویر لگا ہوا ہے, 300 اپنے شعبہ لیے بلوچستان کو, 300 لوگوں کا سر کٹوایا, 300 لوگوں کا خون بہایا, 300 لوگوں کی قربانی اسی بلوچستان کے اندر. اور آج بھی ہندوستان کے ایجنٹ, اسرائیل کے ایجنٹ, آج بھی اگر ان کی ہٹ لسٹ پر اگر کوئی ہے تو وہ میر شفیق الرحمان مینگل اور میر شفیق الرحمان مینگل کے جانشین لوگ ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ کفر کے وہ چمچے, کفر کے وہ ایجنٹ وہ ہمیں اپنے ہٹ لسٹوں پہ رکھتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے, ہمارے ساتھیوں کی ایمان کی علامت ہے کہ کفر کے راہ کے ایجنٹ, چاہے جو بھی انہوں نے اپنے نام رکھے ہیں, وہ اس صوبے کو بدحال کرنا چاہتے ہیں. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پاکستان کے اندر, اس ملک کے اندر ہزاروں اختلافات ہمیں ہزاروں اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتے ہیں,
ہزاروں اختلافات ہمیں عدلیہ سے ہو سکتے ہیں، ہزاروں اختلافات ہمیں پاکستان کی بیوروکریسی سے ہو سکتے ہیں، ہزاروں اختلافات پاکستان کی سیاست سے ہو سکتے ہیں، ہزاروں اختلاف ہم پاکستان کی عوام سے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ ملک یہ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، یہ نظریے کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو جتنے کرائے کے قاتل ہندوستان نے، اب میں حیرت ہوتی ہے کہ مہاتما گاندھی اور بے ادبی معاف گائے کا پیشاب پینے والا جو دنیا کا سب سے بدترین تہذیب ہے، وہ بلوچستان کی آزادی کی بات کرتا ہے، وہ بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کرتا ہے۔ بلوچستان میں ایسے غیرت مند لوگ ہیں، بلوچستان میں ماں نے ایسے مرد جنے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں انشاءاللہ اس بلوچستان کے استحکام کے لیے، اور یہ جو آج کا کانفرنس ہے استحکام بلوچستان کے نام سے، بلوچستان کیسے مستحکم ہوگا، بلوچستان کیسے مضبوط ہوگا، ظاہر ہے کہ ہمیں اس انگریز کے دیے ہوئے ایک جاگیردارانہ جو نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، یا جو ایک طبقہ ہے، ایک اشرافیہ ہے، وہ اشرافیہ صرف بلوچ نہیں ہے، وہ اشرافیہ صرف پشتون نہیں ہے، وہ پنجابی نہیں ہے، وہ سندھی اور سرائکی نہیں ہے، وہ ایک مخصوص طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، جو 5% بھی نہیں ہے پاکستان کا یا بلوچستان کا۔ ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، یہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں کوئی بلوچ نہیں ہوتا، کوئی براوی نہیں ہوتا، کوئی سندھی نہیں ہوتا، کوئی پشتون نہیں ہوتا، یہ سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں عوام کے بیچ میں آتے ہیں، جب سیاست کی بات کرتے ہیں، جب ووٹ لینے آتے ہیں، جب اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، پھر یہ بلوچ بھی بن جاتے ہیں، ان کو ننگ و ناموس بھی یاد آتا ہے، ان کو غیرت بھی یاد آتی ہے، ان کو حیا بھی یاد آتا ہے، ان کو قومیت بھی یاد آتی ہے، ان کو عصبیت بھی یاد آتی ہے۔ ہم انشاءاللہ آج اگرچہ کم تعداد میں موجود ہیں، اور ہمیشہ یہ حق کی جماعت کی نشانی ہے کہ وہ تعداد میں بہت کم ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کا اس پہ خصوصی فضل ہوتا ہے، اللہ کا اس پہ خصوصی کرم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ میرے ساتھ عہد کریں کہ بلوچستان کو انشاءاللہ مضبوط اور مستحکم بلوچستان بنائیں گے، یہاں کے عوام کی نمائندگی، یہاں کے عوام کے حقوق کی جنگ، عوام کے بیچ سے انشاءاللہ عوام کے نمائندے نکالیں گے۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں خود مڈل کلاس طبقے کا بندہ ہوں، یہاں سب جو لوگ بیٹھے انشاءاللہ یہاں سے اسی مڈل کلاس طبقات سے انشاءاللہ ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو ان کے نشوونما دینے کی، اور شعور اور تعلیم اور دیگر جتنے ہمارے شعبے ہیں ان کو انشاءاللہ ان میں کام کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ یہ بلوچستان گاندھی کے دادا اور پردادا کی جاگیر نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے، اور انشاءاللہ اسی بلوچستان سے انشاءاللہ یہ مختلف جو شعر و شاعری کی بنیاد پہ، نفسیات کی بنیاد پہ جو لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے، انشاءاللہ یہ سارے یہ جو ایک وقتی ہوا چل پڑی ہے، انشاءاللہ اس وقتی ہوا میں ہمارے مضبوط جو بلوچ پشتون لوگ ہیں انشاءاللہ اس وقتی ہوا کی ہم نظر نہیں ہوں گے، ہم کام کریں گے نظریے کی بنیاد پہ انشاءاللہ، اور اپنے نظریات کی بنیاد پہ جدوجہد کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کو، بلوچستان کو، یہاں کے عوام کو، یہاں کے مفلوق لوگوں کو ان کی مجبوریوں کا، ان کے مفلوق الحالی کا انشاءاللہ اس کا سدباب کر سکے، کوشش کر سکے۔ میں آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں زیادہ وقت لیا ہے، اور ان دعائیہ اشعار پہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ ہمیشہ کھلا رہے، اور یہاں خزاں کو اترنے کی بھی مجال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، اور زندگی وبال نہ ہو، اور وطن کی ریت ذرا ایڑیا رگڑنے دے۔ مجھے یقین ہے کہ پانی انشاءاللہ یہیں سے نکلے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔